اعتراض ہوگا سرور صاحب سے چیف ایڈیٹر آف دی نیشن اسٹیج پہ آئے اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. سرور صاحب. سب سے پہلے تو میں بات کو وضاحت کر دوں میں یہاں تمام لوگ سننے کے لیے آیا تھا, سننے کے لیے نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ شوکت کشمیر صاحب نے جس انداز سے کشمیر کا کیس پیش کیا ہے اور جو موضوع بحث ہم نے انتخاب کیا جس کا, اس کو ہی انہوں نے بہت ہی تفصیل کے ساتھ اس پر روشنی ڈالی, چیلنجز کا ذکر کیا, چوائسز کا ذکر کیا اور ڈیسپورا کے رول. یہ تینوں موضوعات کسی بھی کشمیری کے لیے کوئی نئی چیز نہیں. ہمارے آج کی نشست کے جو پہلے مدرک تھے مولانا عباسی صاحب, انہوں نے جس جوش اور غلبلے سے اپنے خیالات کا اظہار کیا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہی جوش اور وہی جذبہ ہر کشمیری کے اندر موجود ہے. فرق صرف یہ ہے کہ ان کو اظہار خیال کا موقع ملا, باقی کشمیری اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ دوستوں اور دشمنوں کی سرحدوں کے ساتھ ملے ہوئے کشمیر میں گزشتہ 65 برسوں سے جو کچھ ہو رہا ہے, بحیثیت ایک صحافی, بحیثیت ایک پبلشر, میں یہ کہنے پر مجبور ہوں کہ جو کچھ بھی ہوا اور ہو رہا ہے, اور اگر یہی روش برقرار نہیں تو یہی ہوتا رہے گا, اور وہ صرف اور صرف کشمیریوں کے ساتھ ایک بڑا مذاق ہے. کشمیر ایک ایسا خطہ ہے یا ایک ایسا موضوع ہے میری نظر جس میں ہندوستان اور پاکستان اپنے تمام بحران کو کور کرتے ہیں. کوئی بھی ایشو پاکستان میں ہو, کوئی بھی ایشو, کوئی بھی مسئلہ ہندوستان میں ہو, ان کے سامنے حل موجود ہے. اگر معاملات بہت زیادہ خراب ہوئے تو پہلے اسٹیپ کے طور پر ہم اپنے ملک کو خراب کر دیں گے, وہاں دھماکے کروا دیں گے, وہاں قتل کروا دیں گے, لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ کھڑا کر دیں گے. اور جب بات اس سے بھی نہیں پتہ چل رکی تو الحمدللہ کشمیر کا فرنٹ موجود ہے. سب کی ایک نیشنل ایشو بن جائے گا, کشمیر میں بدامنی ہوگی, ہندوستان اور پاکستان میں امن ہوگا. یہ موضوع ہے اور ہم 62 برسوں سے سب کھیل تماشا دیکھتے آ رہے ہیں. کشمیر کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے اور اسی مسئلے کو آگے بڑھانے کے لیے اور دنیا تک اس کی بات پہنچانے کے لیے میں نے نیشن کے ساتھ ساتھ کشمیر نیوز کے نام سے جو اخبار نکالا, اس سے پیچھے بھی مقصد ہے. لیکن آج آپ کو میں ایک بات بتاؤں کہ آج کی دنیا کا جو سب سے بڑا جرم وہ سچ بولنا اور سچ لکھنا ہے. آپ جب کسی کے بارے میں سچ لکھیں گے وہ یقیناً آپ کو مخالفت کرے گا اور یہاں تک کہ آپ سے دشمنی پر ہوتا ہے. میں جو کچھ لکھتا ہوں آپ اس بات کو یقین رکھیں, اس کے بارے میں اس سے پوچھ تاچھ ضرور ہوتی ہے, چاہے وہ پرائیویٹ وے میں ہو, چاہے وہ کسی کا ملازم ہو. میرا ان سے کہنے کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے, اور ایک ہی بات میں کہتا ہوں کہ جس شعبے سے میرا تعلق ہے اس کا بنیادی تقاضا یہ ہے کہ آپ سچ بولیں. وقتی طور پر آپ کو پریشانی ہوتی لیکن دائمی طور پر آپ کامیاب رہیں گے, سرخرو رہیں گے.
کے مسئلے کا تعلق ہے چیلنجز ہمارے سامنے موجود ہیں اور ان کو ہم کنفرنٹ بھی کر رہے ہیں، ان کو دیکھ بھی رہے ہیں۔ کشمیریوں کے پاس جہاں تک چوائسز کا تعلق ہے وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ صرف ایک چوائس ہے تو انہیں اپنا ملک لینا ہوگا، اور اگر یہ چوائس اور اس پر دو رائے آپ لوگوں کی ہیں تو ایک دوست کی حیثیت سے میرا مشورہ آپ کو یہی ہوگا کہ آپ اپنی جدوجہد کی طرف کریں۔ جدوجہد آپ صرف اسی صورت میں جاری رکھ سکتے ہیں اور جاری رکھنی چاہیے کہ آپ کے سامنے صرف چوائس یہ ہو کہ ہمیں کشمیر لینا ہے۔ کشمیر کس طرح لینا ہے، اس کا ڈٹرمنیشن، اس کا تعین کشمیریوں کو خود کرنا ہے۔ میں ایک بہت ہی سچا پاکستانی ہوں اور ایک پاکستانی کی حیثیت سے میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ حقیقت پسند ہوں۔ اگر آپ کو کوئی چیز چاہیے تو وہ خود آپ اپنی جدوجہد سے حاصل کر سکتے ہیں، میرے لیے کسی اور کی مدد سے آپ کو کچھ نہیں ملے گا۔ آپ اس خیال کو اپنے دل سے اور دماغ سے نکال دیں کہ جس دشمن سے آپ کی لڑائی ہے جس کا نام ہندوستان ہے وہ آپ کو پریٹ کر کے کشمیر دے دیں۔ کشمیر اس کے ہاتھ سے نکل جانا ایک ایسا ہی ہے جیسے اس کی باقی ریاستیں اس کے ہاتھ سے نکل جاتی ہیں۔ اسی لیے وہ اپنے داخلی انتشار کو اور اپنے داخلی چیلنجز کو لوگوں سے ان پر پردہ ڈالنے کے لیے وہ آپ کو کشمیر نہیں کرتا۔ یہاں پر پاکستان کا تعلق ہے یا آزاد کشمیر کا تعلق ہے، صورتحال وہاں بھی کوئی مثالی نہیں۔ پچھلے دنوں ڈاکٹر شفیق چودھری صاحب گواہ ہیں کہ انہوں نے ہاؤس آف لارڈس میں میٹنگ کرائی، اس میں سارے لوگوں نے بات کی، میں بھی اس پینل میں شامل تھا۔ میں نے یہ دیکھا کہ وہاں کچھ بھی ہو رہا ہے وہ ایک طرفہ ہے اور پاکستان کو دونوں نظام پھیلایا جا رہا ہے۔ تو صرف بیلنس کرنے کے لیے نہیں لیکن بات کی وضاحت کرنے کے لیے میں نے ضرور کہا آپ کہ حقیقت یہی ہے کہ اگر آزاد کشمیر کو پاکستان کے حکومت رول ماڈل بنا لے، وہاں مکمل جمہوریت ہو، وہاں ان کا اپنا سیٹ اپ ہو، وہاں طرز حکومت ان کی اپنی ہے، وہاں کشمیر میں بسنے والے ہر شخص کو رائٹ آف ووٹ ملے اور اسی طرح ملے جس طرح ایک ملک میں رہنے والے کسی بھی شخص کو حاصل ہوتا ہے۔ کشمیر بنے گا پاکستان کا نعرہ کچھ عرصے کی ضرورت تھی، نعرہ صرف یہ لگنا چاہیے کہ کشمیریوں کو ان کا حق ملنا چاہیے اور آزاد کشمیر اس میں ہر دستے کا کردار ادا کرے گا اور وہاں پر ایک مثالی پوزیشن قائم ہوگی۔ یہ بات میں نے پاکستان کے صدر صاحب سے بھی کہی، پرائم منسٹر صاحب سے بھی کی، خود آزاد کشمیر کے جو حکمران یہاں آتے ہیں ان سے بھی یہی بات ہوتی ہے۔ تو خدا کا پاکستان کے حوالے سے بات مت کریں، آزاد کشمیر میں اپنی ساری ریاست بنے اور یقین کیجیے کہ آزاد کشمیر اور جموں کشمیر آپ اس سے مقابلے زیادہ کر ہی نہیں سکتے۔ ہندوستان کے زیر اثر زیر انتظام جموں کشمیر میں جس طرح انسانی حقوق کے خلاف ورزیاں ہوتی ہیں اس کا کوئی تصور آزاد کشمیر میں نہیں ہے۔ آزاد کشمیر کے اپنے مسائل ہیں اور وہ مسائل بیٹھ کر ایک ریئلسٹک اپروچ کے ساتھ، ایک ریئلسٹک فارمولا بنانے کے ساتھ ان کو حل کیا جا سکتا ہے۔ ایک بات ہمیں اور بھی ذہن رکھنی ہوگی کہ بخود پاکستان کشمیریوں کو وجود ہے۔ اب تک تحریک کشمیر میں جو بھی صورتحال سامنے آئی ہے اس میں پاکستان کا بہت بڑا ہاتھ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ پاکستان کے عوام میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں
وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کے مفادات بھی بدلتے چلے جا رہے ہیں. مشرف صاحب کے دوارے حکومت میں رہنے والے وزیر خارجہ خورشید قصوری صاحب جب یہاں تشریف لائے پریس کانفرنس کی انہوں نے اس میں اور صرف چند روز پہلے انہوں نے کہا مذاکرے میں یہ بات بالکل کھل کے کہی کہ کشمیر کا مسئلہ حل ہو چکا تھا, صرف دستخط ہونے باقی تھے.